بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے یورپی ممالک کے بارے میں کہ یورپی ممالک میں بھی ہائی الرٹ کیا گیا ہے، کس وجوہات پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ کی ریڈ لسٹ کے بارے میں آج ہی فیصلہ ایک متوقع ہے، وہ کون سا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد آج تارکین وطن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اٹلی نے ایک اہم اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپین حکومت کا پارو سے ریلیٹڈ ایک اہم اعلان اور ایک اہم ٹیلی فون نمبر انہوں نے جاری کیا ہے جو کہ 24 گھنٹے فنکشنل رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ سب سے پہلے کس سیکٹر کے لیے ورک پرمٹس اناؤنس کرے گا، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یورپی ممالک میں ہائی الرٹ پہ بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ اب تک کے جتنے وائرس کی اقسام ہیں اس میں سے سب سے جو خطرناک وائرس ہے وہ ڈیلٹا وائرس ہے جو کہ انڈیا سے نکلا ہے۔ یہ وائرس اس وجہ سے زیادہ خطرناک ہے کہ اس وائرس کا اختتام اس بات پہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آنکھوں کا انفیکشن ہو جاتا ہے، جس کو آنکھوں کا فنگل بھی بولا جاتا ہے۔ اس فنگل کی وجہ سے بنائی چلی جاتی ہے اور فائنلی آنکھیں نکالنی پڑتی ہے، ورنہ پورے جسم کو فنگل کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ وائرس جو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ ابھی تک ممالک کو معلوم نہیں ہے کہ یہ وائرس پہ 100% ویکسین فنکشنل کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اس کے بارے میں کافی زیادہ خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ اس کے کافی مریض جو ہیں وہ اب یورپ میں بھی سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اسپین میں، پرتگال میں، بیلجیم میں، آسٹریا میں اور کچھ اور یورپی ممالک میں اس کے چیدہ چیدہ کچھ سامنے آئے ہیں مریض، جس میں اٹلی بھی شامل ہے۔ اس کے بعد کافی زیادہ خوف و ہراس پایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہائی الرٹ کیا گیا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ویکسین جو ہے وہ تیزی کے ساتھ لگانی شروع کر دی جائے۔ یہ یاد رہے کہ تمام یورپی ممالک جہاں بہت تیزی کے ساتھ ویکسینیٹ کر رہے ہیں اپنے شہریوں کو۔ جہاں تک اسپین کا تعلق ہے، اسپین نے اپنی پاپولیشن کا 70% ٹارگٹ جو ہے وہ اس گرمیوں کے سیزن کے اختتام تک رکھا ہے، اور 26 جون یعنی کہ آج سے چند دن بعد ماسک کی پابندی بھی اوپن ایئر میں ختم کرنے جا رہا ہے اسپین۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس اور چند ایک اور یورپی ممالک نے بھی اعلان کیا کہ وہ ماسک کو عنقریب ختم کر دیں گے۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر یہ وائرس دوبارہ سے پھیلتا ہے تو یہ دوبارہ سے ایک خطرے کی علامت ہو سکتا ہے۔ یورپ کے لیے یہ چوتھی لہر کے طور پہ سامنے آئے گا، اور انگلینڈ میں تیسری لہر شروع ہو چکی ہے، اور انگلینڈ میں بھی یہی وائرس ہے جس نے تیسری لہر شروع کروائی ہے۔ اس وقت انگلینڈ میں یہ سچویشن ہے کہ 9,000 سے 10,000 ڈیلی بیس پہ مریض پورے انگلینڈ میں سامنے آ رہے ہیں، اور ان کو جو ہے ویکسینیٹ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ان پہ خطرات کم نہیں ہو رہے۔ آنے والے وقت میں جو بہتری کی امید ہے وہ یہ ہے کہ کچھ نئی ویکسین تیار کی جا رہی ہے اس وائرس کے خلاف، اب جسم کی قوت مدافعت کو بڑھا کے اس کے خلاف لڑنے کے لیے آنے والے وقت میں اس پہ مزید تجربات کیے جائیں گے، اور امید ہے کہ کوئی خاص جو اس کے اگینسٹ ہے ویکسین وہ نکل آئے گی۔ انگلینڈ کی ریڈ لسٹ کے بارے میں جیسے کہ میں نے کل بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی، اس میں میں نے بتایا تھا تو انگلینڈ کی جو ریڈ لسٹ ہے اس کے بارے میں ریان ایئر لائن اور باقی ایسوسی ایشن نے کیس دائر کر دیا ہے مانچسٹر عدالت میں، اور وہاں پہ فریق بنایا جو وزیر صحت ہیں اور وزیر ٹرانسپورٹ ہیں، اور عدالت کو کہا ہے کہ ان سے پوچھا جائے یہ کس کرائیٹیریا کے مطابق جو ہے مختلف ممالک کو ریڈ لسٹ میں ڈالتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن میں انفیکشن ریٹ ہے ہی نہیں لیکن وہ ریڈ لسٹ میں ہے۔ یہ سیدھا سیدھا ہماری ٹرانسپورٹ یعنی کہ ایئر کمپنیز کے لیے بہت نقصان دہ ہے، جس کی وجہ سے ہم دیوالیہ کے قریب ہیں۔ اب عدالت نے آج ہی نوٹس جاری کیے ہیں، اور آنے والے وقت میں چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے کہ وزیر اور وزیر ٹرانسپورٹ کو جواب کروانا پڑے، اور عدالت کے حکم کے بعد وہ ممالک کو حکومت کو نکالنا پڑے جہاں پہ انفیکشن ریٹ نہیں ہے اور ان کو ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ آج ہی شام تک امید ہے کہ اچھی اپڈیٹ آئے گی۔ ویسے 24 جون کو انہوں نے ویسے ہی نارملی جو 3 ہفتوں کے بعد ریویو کرتے ہیں، وہ ویسے 24 جون ڈیٹ آ رہی ہے جس میں یہ ریویو کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں، آج تارکین وطن کا عالمی دن ہے۔ آج تارکین وطن جو ہیں وہ پوری دنیا میں عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ جو ریفیوجی ایجنسی ہے UN کی، اس کے تحت پوری دنیا میں مختلف
ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں اور تارکین وطن کے حق میں بیانات دیے جا رہے ہیں۔ اسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے اٹلی کے پرائم منسٹر نے ایک بہت خوش آئین اعلان کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اٹلی کبھی بھی اپنے دروازے تارکین وطن کے لیے بند نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ سمندر میں پھنسے ہوئے تقریباً 500 سے زیادہ تارکین وطن کو انہوں نے اجازت دی ہے کہ وہ اٹلی میں شامل ہو جائیں، یعنی کہ داخل ہو جائیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اٹلی پہلے بھی تارکین وطن کو بے حد جو ہے وہ ویلکم کرتا رہا ہے، آنے والے وقت میں بھی کرے گا، کیونکہ پرائم منسٹر نے یہ بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ اور آج کی ڈیٹ میں جتنے لوگ سمندر میں پھنسے ہوئے تھے ان تمام کو کھلی چھٹی دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے، اور وہ اٹلی میں ساحلوں میں آ سکتے ہیں اور کیمپس میں انٹر ہو سکتے ہیں، جو کہ کافی دنوں کے کھلے سمندروں میں ویٹ کر رہے تھے مختلف آرگنائزیشنز کے زیر سایہ۔ عالمی دن کے موقع پہ ریفیوجی ایجنسی جو ہے اس نے انگلینڈ پہ کافی زیادہ زور دیا ہے کہ وہ کچھ ایسے قانون بنائے جو کہ تارکین وطن دوست ہوں، نہ کہ ان کو اس طرح سے ڈیل کیا جائے جیسے وہ آپ کے دشمن ہوں۔ آنے والے وقت میں امید ہے کہ یو کے جو ہے وہ اپنے قوانین تارکین وطن دوست بنائے گا، تاکہ وہاں پہ تارکین وطن کو وہ حقوق مل سکیں جو یو این او کے چارٹر کے مطابق ہیں۔ یہ کہنا تھا ریفیوجی ایجنسی یو این او کا۔ اب بات کرتے ہیں اسپین حکومت کا پارو پہ ایک اہم اعلان اور 24 گھنٹے ٹیلی فون سروس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے، اور اس کے جو آرٹیکل ہے اس کے اینڈ پہ آپ دیکھیں گے ٹیلی فون نمبر ہے اور وہاں پہ تمام ڈیٹیل ہے، 24 گھنٹے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، سیپی کا سیتا لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اسپین کی حکومت نے کون سا نیا اعلان کیا۔ اسپین کی حکومت نے، جیسے ہی میں نے پہلے بتایا تھا کہ پارو اب لینے کے لیے آپ کو کم از کم 3 امپریسوں میں 3 آٹونوموں میں اپنی سی وی دینی پڑے گی، اور سی وی کو شو کروانا پڑے گا کہ آپ نے ان امپریسز کو دیا۔ جب آپ نے پارو اپلائی کرنی ہے وہاں پہ ان کے نام، ان کا تمام ڈیٹا فل کرنا پڑے گا، انہوں نے ٹیلی فون نمبر، اور سیپے والے ان کو ٹیلی فون کانٹیکٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ ان 3 امپریسوں میں کم از کم ایک جگہ پہ آپ کا انٹرویو ہونا بھی لازمی ہے۔ اس سچویشن میں پارو لینا کافی زیادہ مشکل ہو چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا اعلان بھی کیا گیا ہے اسپین کی حکومت کی طرف سے، سیپے کی طرف سے۔ وہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کے لیے کوئی آٹونومو بناتے ہیں، کوئی امپریسا بناتے ہیں، تو آپ پارو اگر اکٹھی نہیں لینا چاہتے تو 1 سال تک آپ پارو ساتھ ساتھ ویسے بھی لے سکتے ہیں، تاکہ جب تک آپ کا کاروبار صحیح طرح سے رن نہ ہو، صحیح طرح سے سٹینڈ نہ ہو، آپ کو 1 سال تک پارو ملتی رہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تمام کاروبار شروع کرنے کے بعد، اپنی فیزیبلٹی رپورٹ دینے کے بعد، کانٹریکٹ دینے کے بعد، ایوری تھنگ سوریدہ سوشیال اسندے کا آلتا دینے کے بعد آپ اپنی پارو 60% تک 65% تک اکٹھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اس پیکج میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اکٹھی نہیں لینا چاہتے، آپ ہر مہینے لینا چاہتے ہیں کہ میں پوری لوں، تو اس صورت میں آپ 1 سال تک ساتھ پارو بھی لے سکتے ہیں اور اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ 1 سال تک جب تک آپ کا کاروبار رن نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کو فائنینشلی سپورٹ کرتا رہے گی آپ کی پارو، اور اس طرح سے آپ اپنا بزنس رن کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، کلک کر کے آپ ریڈ کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ ٹیلی فون نمبر بھی موجود ہے، اس پہ آپ کال کر کے سیتا لے سکتے ہیں اور اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں انگلینڈ سب سے پہلے کس سیکٹر میں جو ہے وہ ورکرز کی ان کو ضرورت پڑے گی۔ سب سے پہلے جو سیکٹر ہے وہ فارمنگ کا ہے۔ وہاں پہ اسکاٹ لینڈ کی میں خاص طور پہ بات کروں گا، 1.5 سے 2 سال ہو چکے ہیں، وہاں پہ فروٹ کا سیکٹر جو ہے وہ انتہائی برا ہے، جو ہے وہ بری حالت میں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہاں پہ فروٹ توڑنے والے، باغات میں کام کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اسکاٹ لینڈ پورے یو کے کو ایک قسم کا فروٹ کے طور پہ فارمنگ کرتا ہے، اور وہاں پہ ہر سال یورپی یونین سے وہاں پہ لوگ جاتے تھے فارمنگ میں کام کرنے کے لیے، لیکن بریکسٹ کے بعد ایسا ممکن نہیں ہے، کچھ کرونا کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ زوال کا شکار ہے، اور ان قریب جیسے 30 جون اگر ڈیٹ ایکسٹینڈ نہ ہوئی تو 30 جون کے بعد آپ دیکھیں گے جن سیکٹرز میں سب سے پہلے ورک پرمٹ اوپن ہوں گے یورپینز کے لیے، وہ فارمنگ کا شعبہ ہوگا۔ فارمنگ کے شعبے کے لیے جو ہے بہت زیادہ ان کو لوگوں کی ضرورت ہے، جو کہ ایسٹیمیٹڈ 60 سے 70 ہزار لوگ ہیں صرف جو اسکاٹ لینڈ کو چاہیے، باقی جو ایریاز ہیں وہ اس کے علیحدہ ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔